اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات نمبر 53 تا 63 میں مومنوں کو ہدایت کہ ہر کام کے لیے اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین کو تنبیہ کہ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، وگرنہ ایک دن اپنی محرومی پر افسوس کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، روز قیامت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یقیناً اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ پہنچے اور تمہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہ مل سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی کتاب میں جو بہترین احکام دیے گئے ہیں، ان کی پیروی کرو، اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس، میں اللہ کے احکام بجا لانے میں کوتاہی کرتا رہا، بلکہ میں تو ہمیشہ ان احکام کا مذاق ہی اڑایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو آج میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا پھر عذاب کو سامنے دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے پھر دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ ارشاد ہوگا کہ ہاں، میرے احکام تیرے پاس پہنچے تھے، لیکن تو نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور میری آیات کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اور تو ہمیشہ انکار کرنے والوں میں شامل رہا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے روز آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں پرہیزگار تھے اللہ انہیں جہنم سے بچا کر کامیابی سے ہمکنار کر دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو اسی کے اختیار میں ہیں، سو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔